الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بلکہ اس کے احسانات ہمارے اوپر بے شمار ہیں، لیکن بعض احسانات بہت بڑے بڑے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی دین اور عنایت ہے، اور ہم لوگ روزانہ اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کبھی تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے قرآن کریم کے اجر کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں حاصل کرنے کا نفع حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح ہماری آنے والی اگلی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں. اور کبھی تو قرآن کریم کے لفظوں کے معانی کو سن کر اس کا نفع اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے حکم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی بے راہ روی کو دور کرنے کے ارادے کرتے ہیں. اور اسی طرح کبھی محمد الرسول اللہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایمانی اور روحانی رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور کبھی دعاؤں کے متعلق کوئی حدیث پڑھ لی، کبھی ذکر کے متعلق احادیث پڑھ لیے، اور کبھی ایمان کے متعلق کوئی حدیث پڑھ لیے، اور اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے غفلت کی زندگی گزارنے کے بجائے ایمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسلامی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے معمولی چیزیں نہیں ہیں، ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جن سے انسان چاہے تو روزانہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. قرآن سے، حدیث سے، اسلام کی تاریخ سے، صحابہ کی زندگیوں کے واقعات پڑھ کر، اولیاء اللہ کے زندگیوں کے واقعات پڑھ کر، اور اسی طرح کبھی علماء کے بیانات میں چلے گئے، اور کبھی مشائخ کی مجالس میں چلے گئے، اور کسی عالم کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیے. اس سے ایک ذہن کی صفائی حاصل ہوتی ہے،
ایک ذہن کو روشنی حاصل ہوتی ہے جس میں آدمی اپنا غلط راستے اور سیدھا صراط مستقیم میں اسے منتخب کرنے اور طے کرنے میں اور فیصلہ لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، یہ تمہید عرض کرنے کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ہود کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، بلکہ بہت سارے احباب جانتے ہوں گے جن کو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہے، ان کو بھی کبھی نہ کبھی آیتیں ان کے سامنے سے گزرتی ہوں گی، اور تلاوت کے ساتھ کچھ تفسیر دیکھنے کی توفیق ہوتی ہوگی تو ان کو اندازہ بھی ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہے اور مطلب کیا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایک آیت کو لے کر غور و فکر کرنے سے کچھ نفع انسان کو حاصل ہوتا ہے اور کچھ ہمت سی پیدا ہونے لگتی ہے، اور اس ہمت کے پیدا ہونے کے بعد آدمی اس مضمون کو کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہے تو کچھ آسانی معلوم ہوتی ہے۔ اسی غرض اور نیت سے آپ کے سامنے میں اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ کہا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ بھی ثابت قدم رہیے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، اور تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو، تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح استقامت کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ دین پر ثابت قدم رہیے، اور اسی طرح جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، یعنی آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں توبہ کر کے، علماء اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو لوگ کفر سے توبہ کرتے ہوئے یا بے دینی سے توبہ کرتے ہوئے، شرک سے توبہ کرتے ہوئے، ضلالت سے توبہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استقامت دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اسی طرح آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کی جماعت کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قرآن کریم میں آیت ہے، اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، لہذا ہم بھی اس کے مخاطب ہیں، آنے والے قیامت تک کے لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ کہا جا رہا ہے تمام مومنین سے کہ آپ جس دین کو اختیار کیے ہیں اس پر ثابت قدم رہیے، آپ جو توبہ کیے ہیں جن چیزوں سے اپنی توبہ پر ثابت قدم رہیے، اور پھر جو ہے آپ کے پیر ڈگمگانے نہیں چاہیے، اور جو ہے توبہ میں کچھ استقامت میں کچھ کمی نہیں آنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پیر ڈگمگا رہے ہیں یا تم دین میں سرسری اور یوں ہی جو ہے غفلت کا شکار ہو گئے ہو، یا اپنی توبہ پر ٹھیک طرح سے قائم نہیں ہو، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ضروری قرار دیا ہے ان حکموں کو اور ان معروفات کو تم ادا نہیں کرتے ہو یا ٹھیک ادا نہیں کر رہے ہو، اور جن منکرات سے آپ کو روکا گیا ہے، مومنین کی جماعت کو اگر ان سے نہیں بچتے ہیں، لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ رہتے ہیں، یا بچنے میں جیسا بچنا چاہیے اس کا حق ادا نہیں کرتے، انہ بما تعملون بصیر، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے آپ کے اوپر دین کو فرض اور ضروری قرار دیا ہے، اور جس نے دین کو عطا کیا ہے، وہ خدا، وہ الہ
ایسا ہے کہ آپ کی حرکتوں کا اسے پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے حکموں پر نہیں چل رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کو ادا کر رہا ہے، تو جب نماز کو ادا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا و سزا کے مالک ہیں، اور اگر کوئی غفلت کرتا ہے، نماز پڑھنے میں کوتاہی کر رہا ہے، اگر کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو لیکن جس کو اس نے اپنا الہ بنایا ہے، معبود بنایا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنا پروردگار تسلیم کیا ہے، وہ پروردگار اسے اسی وقت دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں وہ بات آ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موقع انسان کے لیے کس قدر ڈر کا ہے، ڈر کا بھی ہے اور امید کا بھی ہے۔ اور اسی طرح یہ ایمان کی جو دولت ہے، یہ اتنی عظیم دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے، حضرات صحابہ کی زندگیوں کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کی قربانیوں کو دے کر ایمان کی دولت کو انہوں نے بچانا چاہا۔ ایک ایک جملہ کفریہ ان کی زبان سے نکلوانا چاہا گیا، لیکن انہوں نے زبردست قسم کی استقامت دکھائی۔ اگر دین کو بچانے کی خاطر انہیں مالی قربانی تک دینے کی نوبت آئی تو مالی قربانی تک دے دی، اور دین کو بچانے کی خاطر اپنے ایمان کو صحیح سلامت اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کی خاطر اپنے وطن عزیز مکے کو چھوڑ دینا پڑا تو انہوں نے اس کو بھی گوارا کر لیا۔ وطن کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ واقعات بھرے ہوئے ہیں، اسلام کی تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھے جا سکتے ہیں، ایسے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایسا جم گئے کہ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی استقامت کس قدر مضبوط تھی۔ جم جانا بہت بڑی دولت ہے، جم جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کے بارے میں معلومات ہونا کافی نہیں ہے، قرآن ایک آدمی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، مفید ہے اس کے لیے، قرآن پڑھنا اس کے لیے مفید ہے۔ اس لیے مفید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ برائیوں سے بچ جائے۔ حدیث پڑھنا اس کے لیے بہت مفید ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نیکیوں پر آ جائے، لیکن صرف پڑھ لینا، دینی کتابیں جان لینا، بزرگوں کے بیانات میں بیٹھ جانا، علماء کے بیانات میں بیٹھ جانا، اور اسلام والوں کے گھرانوں میں پیدا ہو جانا، یا خاندانی طور پر مسلمان کہنا کافی نہیں ہے۔ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ ارادے کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کا مضمون حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ آپ میں سے بعض حضرات نے پڑھا ہوگا اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسی بات اسلام کے بارے میں بتا دیجئے اور ایسی جامع نصیحت مجھے کر دیجئے کہ اس بات کے سن لینے کے بعد پھر مجھے کسی سے کچھ سننے کی ضرورت نہ پڑے۔ سوال بہت اونچے درجے کا ہے اور بہت اعلیٰ درجے کا سوال ہے، اور واقعتاً ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو جو جانتا ہوگا وہی آدمی ایسا سوال کر سکتا ہے، اور اس سوال کا جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون دے سکتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا بہترین سوال کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر مگر جامع جواب عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم،
اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. حالانکہ سوال کی گہرائی دیکھیے، سوال کی اہمیت دیکھیے، سوال کی جامعیت اور ضرورت کو دیکھیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پر جم جاؤ اچھی طرح سے. تو جواب مکمل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اتنا کافی نہیں ہے، پھر اس پر جمنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم لوگ روزانہ کہتے ہیں اور ہر دم کہتے رہنا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کون ایسا ہوگا؟ ہر آدمی اس کلمے کو پڑھنا چاہتا ہے. بچوں کو شروع میں یہی یاد دلایا جاتا ہے گھروں میں، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے یاد کرتے ہیں. مکتب میں یاد دلایا جاتا ہے، مدرسوں میں یاد دلایا جاتا ہے، اور یہ کہلوایا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ، الحمدللہ. گویا کہ ہم جانتے ہیں یہ کلمات کیسے جامع کلمات ہیں. یہ کلمات کہلوائے جاتے ہیں، بچے کہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں. کبھی صبح میں کہتے ہیں، کبھی شام میں کہتے ہیں. جب موقع ملتا ہے ایسے کلمات کو زبان سے نکالتے رہتے ہیں، اور یہ بہت ثواب کی بات ہے. اور یہ ذکر کرنا ذخیرہ آخرت ہے، اور ذکر بہت بڑی دولت ہے. جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. شیطان وہاں ٹھہر نہیں سکتا. شیطان پر کب کی طاری ہوتی ہوگی. ایسے الفاظ ہیں، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں اور اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ کی ذات ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا رسول تسلیم کیا ہے. اور پھر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اور پڑھ کر ہو گیا. اور آگے کہتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ارے جب زبان سے کہتے ہو اور پھر کہتے ہو میں گواہی بھی دیتا ہوں، جب یہ کہنا کافی نہیں ہے اتنا کہہ لینا، بلکہ جب ایسا کہتے ہیں تو پھر ہوش بھی ہے کہ نہیں ہے، سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہو، زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کی تفصیلات کی کچھ خبر بھی ہے کہ نہیں ہے. علماء اس کی تفصیل کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آدمی آمنت باللہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا. اور جو باتیں ایمان مفصل میں ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کی اتنی تفصیل ہے. میں اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، نبیوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، تقدیر پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے ایمان لایا بولے تو کیا ہے؟ ایمان لایا بولنے کا مطلب یہ ہے ہماری موٹی زبان میں کہ میں ان ساری چیزوں کو سچ مانتا ہوں. اللہ کی ذات کو، اللہ کے وجود کو، اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کو میں مانتا ہوں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں اس کے جو ہے جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے میں اسے مانتا ہوں. میں ملائکہ کو مانتا ہوں، یقین کرتا ہوں. ملائکہ کے سلسلے میں میرا یقین ڈگمگانے والا نہیں ہے. کتابوں کو مانتا ہوں،
رسولوں پر کو یقین کرتا ہوں. یہ جو بھی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ ملائکہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور جو ہے کتابوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں اس میں کسی ریب کا شکار نہیں ہوں. مجھے اس کے بارے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہے. میں سب کو حق جانتا ہوں، اللہ کے ہونے کو مانتا ہوں، اللہ کی صفات کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کی رسالت کی میں تصدیق کرتا ہوں. صرف زبان سے کہتا نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ، قلبی جذبات کے ساتھ اور تصدیق قلبی کے ساتھ کہتا ہوں کہ واقعتاً آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا ہے، ہماری ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا ہے. مجھے اس میں شک نہیں ہے. اور وہ ساری باتیں غیب کی خبریں جو آپ نے دی ہیں کہ موت کے بعد ان مراحل سے گزرنا ہے، قیامت کا دن یہ حالات پیش آئیں گے، وہ ساری چیزوں کو میں تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں. اس میں کسی قسم کے شبے کا میں شکار نہیں ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جب تم کہہ رہے ہو ثم استقم، پھر تو جم جاؤ اس کے اوپر. جب تم سمجھتے ہو کہ سب سچ ہے تو اب ان تمام باتوں پر جم جاؤ اور اپنے ایمان والے ہونے کا ثبوت دو اور پکے سچے مومن ہونے کی جو ہے کی دلیل پیش کرو. وہ دلیل یہ ہے کہ جب تم جو ہے کہتے ہو دل کے گہرائیوں سے اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو اور ایمانیات کی باتوں کو مانتے ہو، تو پھر تم کو برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا. کیونکہ تم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کو تم مان رہے ہو، اور جب تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ ہی نے تم کو یہ حکم دیا ہے بے حیائی نہ کرنا. اللہ کا تم کو یہ حکم ہے جھوٹ نہ بولنا. اللہ کا تم کو یہ حکم ہے غلط برائیوں کی غلط جگہوں پر نہ دیکھنا. اللہ کا تم کو یہ حکم ہے شرک نہ کرنا. اللہ کا تم کو یہ حکم ہے یہ برائیاں نہ کرنا. جب تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ کا حکم ہے کہ روزے رکھا کرو، اللہ کا حکم ہے اپنے مالوں کی زکات دیا کرو، اللہ کا حکم ہے کہ حج کو جاؤ، اللہ کا حکم عورتوں کو ہے کہ پردے میں رہو. تو اللہ کے احکامات پر جم جاؤ تاکہ جب تم قیامت کے کو مان رہے ہو تو ان نافرمانیوں کی شرمندگی اور رسوائی سے تم بچ سکو. تم کو تو یقین ہے نا جو آدمی کفر کرے گا، شرک کرے گا، برائیوں کو اپنی نفسانی لذات کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے اختیار کرے گا، قیامت کے دن اسے پوچھو گی، اسے رسوائی اٹھانی پڑے گی، اللہ کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا ہے اور تم ایمان والے ہو اور تم مانتے ہو کہ سبحان اللہ کہنے پر کیا جزا ہے، نماز پڑھنے پر کیا ثواب ہے، روزے رکھنے پر کیسا اجر ہے، زکوٰۃ کا کیا فضیلت ہے، حج کیسی جو ہے روحانی نعمت ہے، آخرت کی کیسی نعمت ہے، تو پھر ان چیزوں پر اچھی طرح آ جاؤ. نماز کے پابند بن جاؤ، روزوں کے پابند بن جاؤ، زکوٰۃ کے پابند بن جاؤ، حج کو جاؤ، عورتیں ہیں تو پردے کے پابند ہو جاؤ، ذکر کرنے لگ جاؤ، تلاوت کا جو ہے کرنے لگ جاؤ، تاکہ قیامت کے دن جب نماز کا اجر بٹے گا، روزوں کا اجر بٹے گا، ذکر کا اجر تقسیم ہوگا اور تلاوت کرنے والوں کو اجر سے نوازا جائے گا، تو تمہارے اعمال نامے میں بھی یہ طرح طرح کی عبادتیں موجود ہونا چاہیے. ثم استقم کہا گیا کہ پھر تو جم جاؤ. جم جاؤ سے مراد کیا ہے؟ ایمانی باتوں پر جم جاؤ، شرکیہ باتوں کو مت کرو. آج بہت سارے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے یا لوگوں سے خامخواہ کی رواداری کی وجہ سے کفریہ اور شرکیہ باتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. جہالت کی وجہ سے کفر یا شرک کر رہے ہیں تو علم حاصل کرو. اگر جو ہے رواداری اور بھائی چارگی کے طور پر اگر اس طرح سے ایمان کے خلاف حرکتیں کوئی کر رہا ہے تو ایسی چیزوں سے خدا را باز آؤ.
اور اسی طرح جہالت اور نادانی کی بنا پر کوئی اپنا اعمال نامہ بگاڑ رہا ہے، مومن ہو کر گناہوں کا راستہ اختیار کر رہا ہے جہالت کی وجہ سے، تو علم حاصل کرو، اہل علم کے ساتھ بیٹھو، اہل استقامت کے ساتھ بیٹھو، یا نہیں تو جو ہے کسی غلط قسم کی سوسائٹی، غلط قسم کے لٹریچر کے پڑھنے کی وجہ سے، غلط قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے گناہ کی عادت آ رہی ہے، تو اللہ کے لیے ایسے دوستوں کو چھوڑ دو، ایسی کتابوں کو چھوڑ دو، ایسے ماحول کے لیے ایسے ماحول کو چھوڑو جہاں پر جو ہے جانے سے گناہوں کی عادت بن رہی ہے اور گناہ کا حوصلہ مل رہا ہے۔ لہذا نافرمانیوں سے بچنے کی ضرورت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نافرمانی ایک بھی لے کر جائیں گے، اگر وہاں مارا گیا، آخرت میں پیٹا گیا، ذلیل کیا گیا، کون بچانے والا ہے؟ ایک آدمی تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، چند مال پیسے کی ضرورت کے لیے اور کسی اور وجہ سے برائی کر بیٹھتا ہے اور توبہ کے بغیر گیا تو اسے وہاں سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ غرض میں یہ بتا رہا تھا، اس آیت اور اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی رسمن نہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، بلکہ ہوش مندی کے ساتھ کہے، اور ایک مومن کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اختیار کرے۔ اور زندگی دو طرح کی ہے، وہ ایک یہ ہے کہ حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے رک جائے، اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو اختیار کرے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بارے میں جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائے۔ ماں باپ کے بارے میں اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں ان کو کرے، بیوی کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا اس کو کرے شوہر، بچوں کے بارے میں ماں باپ کو کیا حکم دیا گیا ہے ان کو ٹھیک طرح سے ماں باپ بجا لائیں ان احکامات کو۔ اور اسی طرح ماں باپ کے بارے میں کیا باتیں ہیں بچے بجا لائیں، شوہر کے بارے میں کیا حقوق ہے بیوی بجا لائے، اسی طرح پڑوسیوں کے بارے میں کیا حقوق ہے ان کو پڑوسی ادا کریں۔ اسی طرح دنیا کے مختلف قسم کے لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، پڑوسی ہیں، دادا نانا ہیں، چاچا ماموں ہیں، اسی طرح بھائی بہن ہیں، سب کے بارے میں جو حقوق ہمارے ذمہ آتے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، ان میں غفلت نہ کرے۔ ماں باپ کے بارے میں جو حق ہے اس کو ادا کرے، ماں باپ کے بارے میں غفلت کا شکار نہ ہو، کہیں قیامت کے دن پوچھ نہ ہو جائے کہ ماں باپ کے بارے میں تو یہ حکم تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا۔ جان لو ماں باپ کے بارے میں کیا احکامات ہیں، بیوی بچے کے بارے میں اسلام نے کیا حقوق ان کے ادا کیے ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ تھوڑی بہت محنت کرنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے، اگر جانتے ہیں تو پھر اس کے اندر جم جاؤ، نفس پر آڑے چلیں، دل کے کچھ بھی دل کا حال ہو جائے حق داروں کا حق ادا کر دو۔ اگر مال میں کسی کا حق ہے تو ادا کر دو، تعظیم کسی کی ہمارے ذمہ آتی ہے تو اس کی تعظیم کر لو، کسی کا ذمہ ادب کا ذمہ جو ہے احکام ہے تو ان لوگوں کے ادب بجا لاؤ جن کا ادب کرنا ہے، اور شفقت کے احکامات ملتے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو جن کے ساتھ شفقت کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام نے جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، ان سے بھی ایک مومن کو بے پرواہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جانوروں کے بھی جو حقوق ہمارے ذمہ آتے ہیں ان کو ادا کرے، کوشش ایسی کرے نہ اللہ کے احکامات میں کمی کرے، نہ حقوق العباد میں کمی کرے، نہ کسی جانور کو اس سے کوئی اذیت پہنچے، بلکہ اس کا وجود اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے کے لیے ہو، بلکہ یہ دنیا میں موجود لوگوں کے حقوق کرنے کے لیے موجود ہو، حتیٰ کہ اس سے انسانوں کو تک نہیں بلکہ جانوروں کو تک اس کا جو ہے نفع پہنچے، اور اس کے ساتھ جب یہ دنیا سے جائے اور یہ دنیا میں موجود رہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر ہوتی رہے اور لوگوں کی اس کے ساتھ دعائیں شامل رہیں، اساتذہ کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں۔ یہ دعائیں کب ملتی ہیں؟ جب آدمی اس قابل بنے گا تو ان کے دل سے دعائیں نکلے گی اپنے شاگردوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور وہ ہمیں زندگی میں کام آئے گی، بلکہ وہ دعائیں ہمارے لیے آخرت میں کام آئیں گی۔
حتیٰ کہ دعائیں صرف لوگ ہی نہیں، جانور بھی دعا دیتے ہیں۔ جب کوئی آدمی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے، وہ بھی ذخیرہ آخرت ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایک مومن زندگی گزارتا ہے دنیا میں تو ایسی زندگی نہیں گزارتا جیسا کہ دنیا میں ہر آدمی گزار رہا ہے، یہودی گزار رہے ہیں یا نصرانی گزار رہے ہیں یا کوئی اور گزار رہے ہیں یا جاہل قسم کے لوگ گزار رہے ہیں، بلکہ مومن کی زندگی ایک ایک مثالی زندگی ہوتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں ڈھلی ہوئی زندگی ہوتی ہے، ایک تربیت یافتہ انسان کے جیسی زندگی ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کے قد و خال بہت ہی موضوع اور مناسب اور درخشاں ہوتے ہیں۔ لہذا میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے اشارے کنائے میں بہت کچھ کہہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ میں نے جو کہنا چاہا ہے میں کہہ چکا ہوں گا، یا کہنے کی کوشش میں کافی حد تک میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت اسلام اور حقیقت ایمان اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر کس طرح جمنا ہے، یہ سارے حقائق اپنے لطف و کرم سے، اپنی مدد و مہربانی سے ہم سب کو اس کی رہنمائی فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ اور دین پر قائم رہنے کی ہمت اور توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔